بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور. گزشتہ ہفتے اس آیت کا پہلی آیت کا کچھ حصہ جو ہے اس کا ترجمہ تفسیر بیان کر دی گئی تھی. تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم. محشر کے میدان میں آپ ظالموں کو دیکھیں گے، شرک کرنے والے مشرکین کو دیکھیں گے کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، حالانکہ ان کا وہاں ڈرنا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ ڈرنے کا وقت گزر چکا ہے. دنیا میں ہوتے ہوئے آدمی ڈر جائے، گناہوں کو ترک کر دے، نیک کام کرنا شروع کر دے تو وہ ایک بات ہے. اب وہاں جا کے ڈرے ہیں جہاں ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس عذاب سے، جس سزا سے یہ اب ڈر رہے ہیں وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، وہ تو اب ان پر واقع ہو کر رہے گی، وہ ان کا مقدر ہو چکی ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی میں کرتوت ہی وہ کیے، کام ہی وہ کر کے گئے ہیں کہ وہاں اب ان کا انجام انہیں یقیناً دیکھنا ہی ہوگا. آگے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح سر انجام دیے وہ جنت کے باغیچوں میں ہوں گے. اور اس کی کچھ تفصیل بھی ذکر بیان کر دی گئی تھی. اور ارشاد فرمایا لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ. یہاں آ کے بات ہم نے روکی تھی کہ جنت میں اہل جنت کو وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے. جنت میں اہل جنت کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ نیت کریں گے، جس کی خواہش اور جس کا مطالبہ کریں گے. لَهُم مَّا يَشَاءُونَ، ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہتے ہیں. اب انسان کی خواہشات یہاں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری نہیں ہو پاتی. کتنی خواہشیں ایسی ہیں کہ آدمی سوچتا رہتا ہے یہ کر لوں گا، یہ ہو جائے گا، یہ مل جائے گا، لیکن بہت ساری خواہشیں انسان کی دم توڑ جاتی ہیں، تمنائیں پوری نہیں ہو پاتی. لیکن اگر کوئی اللہ کی اطاعت میں یہ زندگی گزار کے جاتا ہے تو اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے اس کے ساتھ کہ وہاں اسے ہر وہ چیز ملے گی، ہر وہ چیز اسے حاصل ہوگی، میسر ہوگی جس کی وہ خواہش کرے گا. کوئی خواہش وہاں دم نہیں توڑے گی. جس قسم کا کوئی مطالبہ کرے، جس قسم کی کوئی تمنا دل میں لیے، ارادہ کرے، نیت کرے، اللہ رب العزت اسے وہ عطا فرما دے گا. اور یہ بات قرآن کریم کے کئی دیگر مقامات پر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے، جیسا کہ سورہ زخرف میں. اور یہ چیز ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، کیونکہ ہم قرآن کریم کو چھوٹی صورتوں سے بڑی کی طرف لا رہے ہیں. سورت الناس سے ہم نے شروع کیا تھا. سورہ زخرف میں بھی اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے بارے میں فرمایا، خاص طور پر جو اللہ کے بندے ہیں ان کے لیے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم،
آج تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تمہیں کسی قسم کا کوئی غم کرنے کی ضرورت ہے، کوئی غم نہیں اور کوئی خوف نہیں۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ مسلمان تھے۔ مسلمان تھے۔ مسلمان اصل میں کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام، مسلمان، استسلام، یہ ایک ہی مادے کے الفاظ ہیں۔ ان کا معنی ہے تابع فرمان ہونا، کسی کو مان لینا۔ اب مسلمان وہ ہے جو اللہ کی مان لے، اور جو اللہ کی نہ مانے مسلمان رہے گا؟ مسلمان کا معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے سامنے بالکل زیر کر لینا اور اس کا فرمانبردار بن جانا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیات پر اور وہ مسلمان بھی تھے، ان کو اللہ کیا حکم دے گا؟ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، حشاش بشاش اللہ کی نعمتوں سے خوش ہوتے ہوئے تم اور تمہاری زوجات، یہ دونوں، یعنی اکیلے نہیں بلکہ دونوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور اگر یہاں اللہ رب العزت فرمایا ادخلوا انتم وازواجکم، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کیا ہوگا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ تو دونوں اہل جنت میں سے نہیں ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اگر میاں اور بیوی دونوں ہی نیک عمل کرتے رہے، ایماندار رہے، مسلمان رہے، اطاعت گزار رہے، تو ان دونوں کو کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیوی۔ اور اگر بیوی اہل جنت میں سے ہے تو ازواج کا لفظ جو ہے یہ عربی میں دونوں کے لیے آتا ہے، بیوی کے لیے بھی زوج اور شوہر کے لیے بھی زوج۔ لیکن اگر تھوڑی اور باریکی کر لیں تو زوج اور زوجہ، زوجہ تو معروف لفظ ہے نا، ہمیں زوج کا معنی آئے یا نہ آئے، زوجہ کا معنی عموماً آتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے کہ زوج کا معنی اصل میں جوڑا ہے، میاں کے لیے بیوی جوڑا اور بیوی کے لیے میاں جوڑا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں ہی، تم بھی اور تمہاری بیویاں، تم اور تمہارے شوہر حشاش بشاش اللہ کی نعمتوں پر خوش ہوتے ہوئے جنت میں داخل ہو۔ لیکن اب دونوں کے لیے یہ شرط ہے کہ دونوں دیندار، دونوں ایماندار، دونوں مسلمان اور دونوں اطاعت گزار ہیں، تب یہ بات آئے گی۔ اگر یہ نہیں تو آپ کے سامنے کتنی عظیم ہستیاں ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، کتنی عظیم ہستی ہیں حضرت لوط علیہ السلام۔ ان کا صرف نبی ہونا ہی کافی، ان کا عظیم ہستی صرف نبی ہونا کافی۔ نبی ہیں لیکن بیویاں دونوں، صاف طور پر اللہ رب العزت نے ان دونوں کے لیے بتا دیا کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوں گی۔ تو معنی یہ کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی میاں بیوی دونوں نیک ہیں تو اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن کہیں کہیں آج بھی ایسا ہے کہ لوگ اپنے کسی نہ کسی جذبات میں آ کر، کسی دباؤ میں آ کر شادی ایسی کر لیتے ہیں کہ وہ اکٹھے رہ نہیں سکتے۔ دنیا میں تو ایک چھت کے نیچے رہ سکتے ہیں، جنت میں اکٹھے جا نہیں سکتے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کئی لوگ ہیں جانتے ہیں بوجھتے ہیں بیوی مرزائی ہے اور وہ رکھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے، یہ مرزائی والے تو بہت تھوڑے گے کیونکہ مرزائی الحمدللہ دنیا میں تھوڑے ہیں، قادیانی دنیا میں بہت تھوڑے ہیں، عیسائی کیا دنیا میں تھوڑے ہیں؟ عیسائیوں سے دنیا بھری ہوئی ہے، اور بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو جذبات میں آ کے عیسائی عورت سے شادی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی جائز ہے، قرآن میں اجازت دی گئی ہے، بالکل اجازت دی گئی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ لیکن آج کے دور میں اگر کوئی عورت عیسائی رہتی ہے، اپنے دین پر قائم رہتی ہے، اسلام کو قبول نہیں کرتی، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گی؟
اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. آج اللہ کے پاس، اللہ کے یہاں کوئی مقبول دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے. اور صاف طور پر فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر دوسرے کسی بھی دین کو اپناتا ہے وہ اسے قبول نہیں کیا جائے. اب بیوی کرسچن ہے اور چونکہ اس کے پاس نیشنلٹی ہے برطانیہ کی، یہ مزے سے قرآن کی آیت کو آڑ بنا کے شادی کر رہے ہیں کہ کل کو ہم بھی برٹشر ہو جائیں گے. وہ برٹشر کے پر لگانے کے چکر میں انہیں یہ بھی پرواہ نہیں کہ وہاں مجھے جنت میں کیا سامنا کرنا پڑے گا. یہ آیت آپ کے سامنے ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ تم بھی اور تمہاری بیویاں، جب ہم جہاں چن کر بیوی کافر لیں گے، غیر مسلم بیوی سے نکاح کریں گے، تو ہمیں یہ انجام بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اور وہ تو بہت بعد میں جا کے آئے گا. یہاں دنیا میں اس کا انجام نظر آتا ہے کہ کوئی بچے مسجد میں جا رہے ہیں، کوئی بچے چرچ جا رہے ہیں. کس قسم کا مسلمان ہے یہ کہ محض سفید رنگ دیکھ کر یا محض ان کا وہ پاسپورٹ دیکھ کر کہ مجھے برٹش پاسپورٹ مل جائے گا، نیشنلٹی کے نام سے، دولت کے نام سے، مال کے نام سے ایمان ضائع کر رہا، اپنی اولاد کو برباد کر رہا ہے. اب یہ تو ایک عام سا رزلٹ ہے کہ بچے جو ہیں کوئی ماں کی طبیعت کے آ جائیں گے، کوئی باپ کی طبیعت کے آ جائیں گے، اور اگر کہے کہ شادی تو میں کرسچن سے کروں گا اور رکھوں گا میں اپنی مرضی سے، یہ تو ناممکن سی بات ہے. بچے دودھ پئیں گے اس ماں کا جو کرسچن ہے، ان کی فطرت میں اس دودھ کا اثر بھی آئے گا. دودھ کا اثر تو مشہور ہے نا. ہمارے پنجاب میں ایک مثال دیتے ہیں، دودھ تے بدھ. لفظ تو پنجابی ہے لیکن یہ اردو میں سمجھ آتا ہی نہیں. بدھ کا معنی عقل، ہوش، سوچ سمجھ یا نظریہ لائن، اور دودھ ہے دودھ. کہتے ہیں کہ جیسا دودھ پئیں گے ویسی عقل ہوگی. یعنی ماں کرسچن ہے تو باپ کے مسلمان ہونے کے باوجود بچوں میں سے کچھ کے کرسچن ہو جانے کا چانس رہتا ہے. اور یقیناً ہے، اور یہ باتیں سننے میں آتی رہتی ہیں. ایک ہی باپ کے 2-4 بچے ہیں، کوئی 2 عیسائی ہیں 2 مسلمان ہیں، کیونکہ ماں عیسائی ہے. اگر کسی کو آخرت میں میاں بیوی اکٹھے جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ دنیا داری نہ دیکھے، دینداری دیکھے، تاکہ قیامت کے دن اور معاشر کے میدان میں اور آگے یعنی ہر جگہ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. اور اگر صرف اتنا ہی ساتھ چاہیے کہ یہاں موت واقع ہوئی اور وہ کیا اور ہم کیا، تو پھر ٹھیک ہے، عیسائی کرو، یہودی کرو، جو بھی چاہے کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مصر کے گورنر ہیں، صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے کسی عیسائی عورت سے شادی کر لی ہے، اور کچھ ظاہر ہے کہ امیر المومنین کے گورنر شادی کریں گے تو ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ بھی دیکھا دیکھی کریں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو فوراً خط لکھا اور کہا کہ اسے طلاق دے دو. اب وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کیا یہ حرام ہے؟ تو عمر فاروق کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا حرام ہے، لیکن اسے طلاق دے دو. پھر لکھا. انہیں بھی معلوم ہے کہ امیر المومنین ایسے تو یہ کہیں گے نہیں، اور امیر المومنین وہ لوگ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ وہ قرآن نہیں جانتے. انہوں نے یقیناً یہ آیت پڑھی ہوگی کہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. دوبارہ لکھا، امیر المومنین نے دوبارہ لکھا کہ میں یہ نہیں کہتا حرام ہے، لیکن تم اسے چھوڑ دو، کیونکہ تمہاری دیکھا دیکھی دوسرے مسلمان بھی یہ کار کرنا شروع کر دیں گے اور مسلمانوں کی بیٹیاں بیٹھی رہ جایا کریں گے. اور دوسرا نظریہ جو ہے وہ یہ تھا کہ بچوں کی تربیت پر اثر پڑے گا. حضرت عمر فاروق نے اس معاملہ کو قرآن کریم کی آیت اور اجازت ہونے کے باوجود بعض مصلحتوں کے پیش نظر اس کو ناپسند کیا کہ غیر مسلم عورت وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے. اور کچھ لوگ تو اب اس سے بھی آگے گزر گیا نا. یہودی عیسائی تک تو قرآن کریم میں اجازت ہے کہ اگر وہ دیندار ہیں، وہاں یہ بھی شرط ہے کہ یہودی عیسائی عورت بھی ہو اور دیندار ہو.
اور اگر کوئی کمیونسٹ آوارہ قسم کی عورت ہے، مال ہے، نیشنلٹی ہے، ہم مال اور نیشنلٹی دے کر اس سے شادی کر لیں، اس کی تو ویسے شرعاً بھی اجازت نہیں ہے۔ وہاں جہاں قرآن کریم میں اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کی اجازت دی گئی ہے، بڑی شرطیں رکھی گئی ہیں کہ چھپ چھپا کے پہلے نمبر پر آشنائیاں نہ کی گئی۔ یہ نہیں کہ پہلے سے افیئر چل رہا ہے اور کسی نتیجے پہ آ کے مجبور ہو گئے، لڑکی حاملہ ہوگی، اس نے کہا اب یا تو نکاح کرو نہیں تو میں تمہیں گولی مار دوں گی، نیشنلٹی تو ملے گی یا نہیں گلی، گولی ضرور ملے گی۔ اب آ کے شادی کر لی اور حجت بنا لیا قرآن کی آیت کو، کیا یہ بات بنتی ہے؟ اس طرح نہیں، بلکہ کہیں واقعی دیندار اہل کتاب عورت ہیں اور آپ کو کوئی ایسی مجبوری بن رہی ہے، شادی کرتے ہیں تو اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا، قرآن نے جائز کیا۔ لیکن وہ عورت دیندار ہوتے ہوئے، کرسچینٹی پر پوری پابند ہوتے ہوئے بھی اگر اسلام نہیں لائے گی تو وہ مسلمان شمار نہیں ہوگی اور وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ لہذا اگر یہ آواز چاہیے ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، حشاش بشاش خوش باش جنت میں تم اور تمہاری بیویاں داخل ہو جاؤ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ آواز لگائی جائے تو پھر شادی کرنے سے پہلے سوچ سمجھ لینا چاہیے۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے شادی کن عورتوں سے کرنی چاہیے یا شادی کے لیے کون سے ایسے بنیادی امور ہیں جن کو دیکھنا چاہیے۔ تنکح المرأۃ لأربع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں نکاح کے لیے دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا۔ 4 چیزوں کے لیے شادی کی جاتی ہے، مال کے لیے دولت و مال ہو، جمال کے لیے حسن و جمال ہو، حسب کے لیے حسب و نسب ہو، بڑا خاندان ہو، نیک خاندان۔ بڑا سے مراد صرف مالدار نہیں، دیندار اور ایماندار نیک خاندان ہو، اچھا خاندان ہو، شریف خاندان ہو۔ اور چوتھی چیز بتائی والدینہا، اور اس عورت کے دین کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ پہلے آپ نے مسلسل 4 چیزیں گن دی، یہاں کوئی کمی بیشی نہیں بتائی، مسلسل کہہ دیا لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یعنی ایک انداز ہے عربوں میں، یہ کوئی بد دعا نہیں تھی، جیسے کہتے ہیں کہ تیرا بھلا ہو، ارے بھلے مانس، آدمی تو پہلے ہی بھلا مانس ہے پھر بھی کہا جائے۔ آپ نے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار عورت کو حاصل کرنے میں کامیابی پا جاؤ۔ دیندار، اگر عورت دیندار ہے تو اس سے نکاح کر لو، اور اگر صرف مال ہے، برٹش امریکن نیشنلٹی ہے، مال میں وہ بھی آ جائے گی، اور ممکن ہے جمال ہے، ہمارے پاک و ہند کی عورتیں مرد خوبصورت ہیں لیکن رنگ میں تھوڑی کمی بیشی ہوتی ہے، ان علاقوں کے رنگ ذرا تھوڑے زیادہ سفید ہیں۔ اور حسب و نسب، اب وہاں حسب و نسب ہوگا ہی کیا؟ جو کرسچن ہے اس کا حسب و نسب کیا شمار ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے شادی کرنے کی ترغیب دلائی جو مالدار چاہے نہ ہو، بڑے خاندان کی چاہے نہ ہو، اور خوبصورت بھی چاہے بہت زیادہ نہ ہو، لیکن کیا چیز ہونی چاہیے اس میں؟ دین ہونا چاہیے۔ اگر دیندار ہے تو شادی کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش نصیب ہیں وہ جوڑے، اگر بیوی کو جاگ آ جائے، بیوی بیدار ہو جائے رات کو، وہ اٹھتی ہے نماز پڑھتی ہے، اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، اور اگر نہیں اٹھتا تو ڈنڈا مارتی ہے، نہیں اٹھتا تو پانی کا ہلکا سا، اب یہ بھی تو نہیں کہ لوٹا لا کے اس کے اوپر ڈال دے، اس کو ہوشیار کرنا، اس کو بیدار کرنا، اس کی تھوڑی سی ہمت افزائی کرنا کہ وقت ہے کچھ نہ کچھ کر لو، اٹھ کے 4 رکعتیں پڑھ لو، کم از کم فجر کے لیے اٹھ جاؤ۔ بیوی شوہر کو جگاتی ہے۔ اب اگر کبھی سستی ہوگی، بیوی نہیں اٹھ پائی، شوہر اپنی بیوی کو اسی طرح اٹھاتا ہے۔ اگر دونوں دیندار ہوں گے
تو یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کبھی نہ کبھی کہ سستی ایک سے ہوگی، دوسرے نے اس کو بیدار کر دیا، اور اگر ایک مسلمان ہے دوسرا مسلمان ہی نہیں، اسے اتوار کے دن ایک مرتبہ صرف چرچ میں جانا ہے، جیسا کہ آج کل کی عیسائیوں کی عبادتیں ہیں، صرف سنڈے سروس رہ گئی، ایسی عورت سے نکاح کر کے آپ کیا پائیں گے؟ اللہ رب العزت نے یقیناً اجازت دی، لیکن کچھ 7 شرطیں لگا دی، وہ شرطیں ہم پوری نہیں کر پاتے، نہ ہوتی ہیں، بس جذبات میں آئے اور نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکم ہوگا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہاری بیویاں بھی تمہارے ساتھ ہیں، شاش بشاش جنت میں داخل ہو جائیں۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، ان کو چاروں طرف سے صحیفے، رکابیاں، تھالیاں، پلیٹیں و اکواب، کوب، کپ اور گلاس، یعنی ہر طرف سے ان کی خدمت کے لیے چاروں طرف سے جو چیز وہ خواہش کریں گے وہ ان کے لیے پیش کی جاتی رہے گی۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنت میں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی ما تشتہیہ الانفس، نفس جس چیز کی بھی خواہش کرے گا، نفس جس چیز کی خواہش کرے گا وہ وہاں مل جائے گی۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور ہر وہ چیز ملے گی جو آنکھوں کے لیے باعث لذت ہو، آنکھوں کے لیے باعث لذت، کھانے پینے زبان کے لیے باعث لذت، جو چیز بھی ہے وہ وہاں ملے گی۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت وہ ہے، جنت کی نعمتیں وہ ہیں مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، کبھی کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں ہوں گی، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، کبھی کسی کان نے اس نعمت کے بارے میں سنا نہیں ہوگا، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، اور کبھی کسی انسان کے دل میں تصور بھی نہیں آیا ہوگا۔ اللہ تمہیں وہ نعمتیں جنت میں عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرمائے اور ان تمام نعمتوں سے ہمیں نوازے۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور بڑی بات یہ ہے کہ تم وہاں ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ کی جنت۔ میں یہ کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں تو سعودی عرب میں آئے ہوئے ہیں، اچھی سروس چل رہی ہے، سارے معاملات اچھے ہیں، پھر بھی ذرا تھوڑے سے گھبرائے رہتے ہیں کہ کہیں ایگزٹ نہ لگ جائے، کمپنی کا کام ختم ہو گیا آؤٹ نہ ہو جائے، دوسرا ویزا ملے گا، پریشانی ہوتی ہے، یقینی بات ہے، ہم انسان ہیں، ہر آدمی کے دل میں کھٹکا سا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ کھٹکا ختم کر دیا کہ جو جنت میں داخل ہو گیا ہمیشہ کے لیے اسے وہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ کسی بھی ملک میں اگر آپ جاتے ہیں تو ملک سے نکالا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کو جنت کا وارث قرار دیا ہے، اور وارث جو ہیں وہ اپنی جائیداد کے مالک ہوتے ہیں، اس وراثت سے ان کو نکالا نہیں جایا کرتا۔ اللہ نے جنت ہمارے لیے وراثت قرار دی اور وہاں ہمیشہ رہنے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اور اگر یہ کہیں کہ انتم فیہا خالدون کا معنی یہ ہے کہ وہاں کی نیشنلٹی مل جائے گی، تو یہ بات بھی نہیں ہے۔ نیشنلٹی کا خالدون سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ نیشنلٹی دی گئی، بعض ملکوں کی نیشنلٹی دی گئی، اور اس آدمی سے کوئی ایسا کام ہو گیا کہ اس کی نیشنلٹی چھین کے وہی پرانا پاسپورٹ ہاتھ میں دیا اور ایئرپورٹ سے باہر نکال دیا۔ دنیا کی نیشنلٹی چھن گئی نا، دی گئی لیکن چھن گئی۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ وہاں جب ہم جنت میں داخل کریں گے تو نیشنلٹی نہیں، وہاں دائمی ہمیشہ کی خالدن مخلدن زندگی دی جائے گی کہ وہاں سے کسی حال میں کبھی بھی نکالا نہیں جائے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کتنے بڑے بڑے انعامات کا اعلان کر رکھا ہے۔ فرمایا کہ تم وہاں اس جنت میں جاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہنے والے ہو جاؤ گے۔ اور اسی بات کو کہ جنت میں تمہیں جو چاہیے ملے گا، سورۃ حامیم السجدہ میں بھی اللہ رب العزت نے آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر
31 اور 32، بلکہ آگے کی آیات میں بھی ذکر موجود ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کی ذات پر غیر متزلزل ایمان لے آئے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر مضبوط رہے، استقامت اختیار کی، ڈگمگائے نہیں کہ ذرا تکلیف آئی اور ایمان کو چھوڑا اور ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ اگر ایمان لائے تو اس پر پھر استقامت اختیار کی۔ ہمارے لیے ایمان تو ہم لائے ہوئے ہیں، وہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم کب ایمان لے آئے۔ مسلمانوں کے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں کیا معلوم ہے کب ایمان لائے تھے؟ مسلمان پیدائشی مسلمان اور مسلمان پیدائشی مومن ہوتا ہے۔ ہماری آزمائش آتی ہے استقامت پہ آ کے کہ کیا ہم استقامت بھی اختیار کرتے ہیں یا نہیں، اور استقامت کا حال دیکھنا ہو تو ہمارے یہاں پاک و ہند میں بڑا آسان ہے۔ اور یہ بات کئی مرتبہ آتی ہے کسی نہ کسی حوالے سے، آج شادی ہوئی، 1 2 3 مہینے گزر گئے اور چوتھے 5ویں مہینے میں گھر میں ادھر ادھر سے پوچھتا شروع ہو گئی کہ کوئی خوشخبری ہے۔ دلہن سے پوچھیں گے، دولہا سے پوچھیں گے کوئی خوشخبری ہے؟ ابھی خوشخبری نہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا خوشخبری دے گا۔ اور 2 4 6 مہینے گزر گئے، اب کچھ لوگوں نے پریشان ہونا شروع کر دیا اور کچھ دور پار کے لوگوں نے مشورے دینے شروع کر دیے کہ دیکھو بھائی سال ہونے کو ہے، کوئی خوشخبری نہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک سرکار ہیں، وہاں جو جاتا ہے وہ بیٹا لے کے آتا ہے، وہاں جو جاتا ہے اولاد لے کے آتا ہے۔ اب یہ جو مہربان مشورہ دینے والے ہیں، انہوں نے 1 دن دیا، دوسرے دن دیا، تیسرے دن دیا، ہماری آزمائش کا وقت آ گیا، ہماری استقامت کا یہ امتحان شروع ہوا ہے۔ اور 2 4 10 مرتبہ ادھر ادھر سے مشورے آئے، ہم پھسل جاتے ہیں، جا نکلتے ہیں سرکار کی کسی قبر پر، کسی دربار پر، مزار پر۔ کیا اسی کا نام استقامت ہے کہ 1 سال 2 سال دیکھا اور پھر ایمان اٹھ گیا کہ چلے جہاں لوگ کہتے ہیں وہاں بھی جاتے ہیں؟ جبکہ یہ دل میں 100% یقین ہونا چاہیے کہ اولاد سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا۔ ہے کوئی دنیا میں اللہ کے سوائے اولاد دینے والا؟ یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، وہ کوئی آدمی نہیں دے سکتا۔ اور اللہ رب العزت چاہے تو اسے بھی دے سکتا ہے جس کی شادی بھی نہ ہوئی۔ ایسے واقعات ہیں یا نہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام شادی بھی نہیں ہوئی، اولاد دے دی، اور وہ نہ دینا چاہے تو شادی شدہ جوڑا ساری عمر دعائیں مانگتا رہے، ساری عمر مزاروں سرکاروں کے دھکے کھاتا رہے، اسے اولاد نہیں مل سکتی۔ جسے اللہ دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے اللہ نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ ہماری استقامت اسی وقت ڈھیر ہو جاتی ہے، 2 4 لوگوں کا مشورہ سن لیا، فلاں سرکار کے پاس جاؤ فلاں، اور سرکاروں درباروں کا حال آپ کو معلوم ہے، آج کل کتنی سرکاریں پکڑی جاتی ہیں، کتنی سرکاروں کو ہر ہفتے ننگا کیا جاتا ہے، کتنی سرکاریں کتنی گندی نکل رہی ہیں۔ ہماری استقامت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہم پار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پروردگار، ہمیں دنیا میں بھیجنے والا، ہمیں پالنے والا، اولادیں دینے والا، ہر طرح کی نعمتوں سے نوازنے والا صرف اللہ ہے، اس پر استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، کسی قسم کا غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور تمہیں جنت کی بشارت ہے، اللاتی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ قرآن کریم میں اللہ نے وعدہ فرمایا، احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا، فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں اب ہم اس جنت کی بشارت دے رہے ہیں جس کا تم سے وعدہ تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں
ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے معاون ہیں، دنیا میں بھی تھے اور اب بھی ہیں، دنیا میں بھی تھے اور اب بھی ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ قول جو ہے یہ فرشتوں کا ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ اللہ رب العزت کا اپنا ارشاد ہے۔ دونوں طرح جائز ہے۔ اگر فرشتوں کا مانے تو وہ کیا اپنی مرضی سے کچھ کہیں گے؟ کوئی کام فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، جس کام کا اللہ انہیں حکم دے اس کی ہرگز نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ صرف وہ کرتے ہیں جو ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے تمہیں جنت کی بشارت ہے تو وہ اللہ کے کہنے پہ کہیں، اور اللہ رب العزت بشارت قرآن کریم میں دے چکا ہے، دیتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت ساری احادیث میں دی ہے، فرمایا کہ یہ وہ جنت ہے جس کی ہم اب بشارت دے رہے ہیں، تم سے اس کا پہلے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور پھر بہت وحی آ گئی کہ تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی تمہارا نفس خواہش کرے۔ جنت میں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی تمہارا نفس خواہش کرے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جو تم مانگو جنت میں موجود ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے یہ نہیں کہ تم نے یہ دیکھی تو کہا کہ چلو مجھے یہ مل جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو مانگو تمہارے سامنے نظر نہیں آ رہی، کہاں تمہارے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ مجھے یہ ملے، اللہ رب العزت تمہیں وہ مہیا کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا ان باتوں کا ذکر فرمایا کہ جو آدمی صحیح معنوں میں ایماندار ہے، اطاعت گزار ہے، صحیح معنوں میں اللہ کا تابعدار ہے، اس آدمی کو جنت ملے گی، اور جنت کی ہر نعمت جو کبھی سوچا نہیں، جو کبھی دیکھا نہیں، جو کبھی سنا نہیں، اللہ اسے وہاں بھی عطا فرمائے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، اور یہ غفور الرحیم اللہ کی طرف سے سب کچھ بطور مہمانی کے ہے، یعنی بندہ وہاں اللہ کا مہمان ہو جائے گا اور مہمانی کے طور پر یہ ساری نعمتیں اس کو دی جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی اور فرمایا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، انہیں ان کے رب کے پاس یعنی جنت میں جا کر ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ اس ذات کا بہت ہی بڑا فضل ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، بہت بڑا فضل ہے، اللہ رب العزت کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ ورنہ اس نے ہمیں جتنی نعمتیں دے رکھی ہیں اس کے عوض میں ہم تھوڑی بہت عبادت کر لیں تو یہ کوئی بڑا کام تو نہیں کر رہے نا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اپنے عمل کے نتیجہ میں ہی جنت پالوں گا، یعنی میرے عمل ہی اتنے ہیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ ہماری آپ کی نسبت تو یہ صحیح نہیں ہوتی، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی صحیح نہیں۔ صحابہ کرام کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ آدمی اپنے عملوں کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ آدمی کہے کہ میں اتنے عمل سر انجام دیتا ہوں، میں سحری کو اٹھتا ہوں، پھر فجر کو، پھر میں سورج اگنے تک مسجد میں بیٹھتا ہوں، اور سورج اگنے کے بعد میں اشراق پڑھتا ہوں، پھر 9-10 بجے میں یہ کرتا ہوں، صلاۃ الضحیٰ یا اوابین پڑھتا ہوں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اللہ رب العزت کی کتاب کی تلاوت کرتا ہوں، میں یہ نہیں کرتا، یہ جتنی بھی عبادتیں، جتنا بھی اللہ کا شکر کرے گا اس کی نعمتوں کے مقابلہ میں یہ کم ہی رہے گا۔ اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے کیا یہ اللہ کی نعمت سے نہیں کر رہا؟ اللہ کی توفیق سے یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے، سحری اٹھ جاتا ہے، اللہ نے صحت دی ہے، فجر اٹھ جاتا ہے، اللہ نے صحت دی مسجد پہنچ جاتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے۔ اور اگر اللہ صرف یہ ایک ہی چیز کانٹا کھینچ لے
آدمی بستر کا ہو جائے یہ کیا کچھ کر پائے گا؟ کہے کہ میں دولت اللہ کی راہ میں تقسیم کرتا رہتا، کون سا اتنا تیر مار رہے ہو؟ تمہیں اللہ نے دی، پہلے تمہیں اللہ نے دی، اور پھر کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں کہ اللہ نے کہاں دی، ہم نے محنت کر کے کمائی، بلکہ وہ ایسے کریں یہ خون پسینے کی کمائی۔ ہم نے دیکھے ہوں کہ بعض لوگ ایسے باقاعدہ ایسے کھینچیں گے خط اپنے پسینے پر کہ خون پسینے کی کمائی۔ اللہ کے نیک بندو، تمہارا خون پسینہ بھی تو اس ذات کی مہربانی سے آ رہا ہے۔ کچھ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو پسینہ نہیں آتا، ان کو دوائیاں کھلا کھلا کے پسینہ دلایا جاتا تاکہ اس کے اندر سے بیماری نکلے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب آج نہیں آئے، نہیں تو وہ بتاتے ہیں یہ صورتحال کیا ہے۔ پسینے کا آنا بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے، بیماریوں کو جسم سے نکالتا ہے، آدمی کی تندرستی کی ایک علامت ہوتی ہے، اور طاقت اللہ نے دی، صحت اللہ نے دی، تم نے کمایا، اور اگر صحت نہ ہوگی تو کہاں کمانے کے لیے جائیں گے؟ آدمی تھوڑا سا ڈھیلا ہو جائے تو ٹیلی فون جاتا ہے جی میری چھٹی، آج میں نہیں آ رہا۔ ایک دن دو دن تو کمپنی برداشت کر لے گی، مینیجر بھی ہوگا تو مالک بھی 2-4 دن 10 دن، پھر کیا ہوتا ہے آخر؟ کہتے ہیں کہ لانگ لیو پہ چلے جاؤ، یعنی تم کچھ کر نہیں سکتے، تنخواہ بھی نہیں ملے گی، لیکن جب ٹھیک ہو جاؤ واپس آ جاؤ۔ اور اگر ٹھیک نہ ہوا، واپس نہ آیا، تو وہ پیسے کیسے کمائے اس نے؟ جو آج کہتا ہے کہ میں خون پسینے کی کمائی کماتا ہوں، میں کماتا ہوں، مجھے اللہ کیا، یہ ہر کام اللہ کی مہربانی سے، اس کی رحمتوں کے نتیجے سے اس کی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ہمارے عمل کا اس میں عمل دخل کوئی نہیں، یہ تو ہم اس کی بے شمار نعمتوں کا تھوڑا سا شکر ادا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں یہ بات کہی کہ اگر کوئی کہے کہ میں اپنے عمل کے نتیجے میں جنت چلا جاؤں گا تو کوئی نہیں جا سکتا۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ اب ظاہر ہے کہ صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقابلے میں ایک عظیم شخصیت مانتے تھے، ہم بھی مانتے ہیں یا نہیں؟ ہم تو اپنے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا یوں سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم تو اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن صحابہ کرام چونکہ بہت بڑے عامل تھے، بہت صالح شخصیات تھی، وہ بھی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی اپنے عملوں کے نتیجہ میں جنت نہیں جائے گا تو کیا آپ بھی انہی میں سے ہیں؟ یعنی ان کا مطلب تھا کہ کیا آپ بھی ایسے ہی ہیں؟ تو نبی اکرم سے فرمایا ہاں، میں بھی اپنے عملوں کے نتیجے میں جنت میں نہیں جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے تو میں جنت میں جا سکتا ہوں، ورنہ نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو آدمی اپنے عمل کے نتیجہ میں کہے کہ میں یہ پالوں گا وہ پالوں گا، یہ ناممکن ہے، یہ صرف اللہ کا فضل ہی ہے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے کہ کسی کو وہ جنت عطا فرمائے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ ہے جو اللہ اپنے بندوں کو بشارت دے رہا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ بندے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا۔ اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس معاملے میں جو دعوت و تبلیغ کر رہا ہوں، تمہارے گھروں تک آتا ہوں، تمہارے ڈیروں تک آتا ہوں اور اپنا وقت صرف کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، میں اس کے عوض تم سے کوئی چیز نہیں مانتا۔ لا اسألکم علیہ من اجر، مجھے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں صرف قرابت داری کا لحاظ چاہتا ہوں۔ اب یہاں کچھ چیزیں، یہ بات قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، قرآن کریم میں یہ باتیں حضرت نوح علیہ السلام نے کہیں۔ میرے پاس وہ سارے مقامات ہیں جو میں نے نشانیاں لگا کے رکھے ہیں،
نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں، یہ تبلیغ کر رہا ہوں، میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں دعوت تو دے رہا ہوں، میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، سورہ شعراء میں 5 انبیاء کا نام ہے جو باری باری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تم سے کسی قسم کا کوئی مادی فائدہ مطلوب نہیں. یعنی کہو کہ ہم دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اس کے عوض کے طور پر، معاوضہ کے طور پر ہمیں کچھ چاہیے. ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے. ہمارا اجر کہاں ہے؟ ان اجریہ الا علی اللہ. انبیاء کرام کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اجر ہمارے رب کے پاس ہے. یعنی ہم معاوضہ اللہ سے لیں گے، تم سے نہیں لیتے. ان اجریہ الا علی اللہ، اور بعض جگہ ہے ان اجریہ الا علی رب العالمین. ہمارا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے، ہمیں تم سے کوئی چیز نہیں چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کہی، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے. اور یہاں سورہ شورى میں جو الفاظ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھے ہیں، یہاں کچھ کلمات ہیں جن کو شیعہ نے بڑے زوردار طریقے سے اپنی طرف کھینچا. بعض مفسرین نے بھی اس میں کئی آراء کا اظہار کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے نبی کہہ دیجئے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی قسم کے معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ قرابت داری کی مودت، قرابت داری کا لحاظ یہ تو کرو. اب قربہ کے جو مختلف معنی کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرابت داری تو قائم رکھو، یعنی مجھے دو کچھ نہیں، رشتہ داریاں تو قائم رہنے دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری پورے قریش کے تمام خاندانوں میں تھی. جو چند ایک خاندان بچتے تھے جن میں ڈائریکٹ آپ کی رشتہ داری نہیں تھی، وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی رشتہ داری تھی. گھر تو ایک ہی ہے نا، میاں بیوی ہیں. میاں بیوی کی قریش کا کوئی خاندان ایسا نہیں جس میں رشتہ داری نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تم سے کوئی مطالبہ نہیں، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی عورت نہیں چاہیے، مجھے یہ نہیں چاہیے، وہ نہیں چاہیے. جیسا کہ انہوں نے بعد میں کوششیں بھی کی. وہ معروف واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کمیٹی بنا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بلا کے کہا گیا کہ اگر مال چاہیے تو دنیا بھر کا مال ہم تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، اگر تمہیں حکومت چاہیے ہم سرداری دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر کوئی عورت چاہیے تو کسی عورت کی طرف اشارہ کرو، ہم وہ تمہارے نکاح میں دینے کو دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں ان کی ریجیکٹ کر دی اور فرمایا کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا، لیکن قرابت داری کا لحاظ، صرف قرابت داری قائم رہے، قرابت داری کا لحاظ رہے کہ میں دعوت کے میدان میں کام کر رہا ہوں، میرا ساتھ نہیں دیتے تو میرے راستے میں روڑے تو نہ اٹکاؤ، میرا دست و بازو نہیں بنتے، میرے ساتھ تم تعاون نہیں کرتے تو میرے خلاف تو حملے نہ کرو. یعنی کچھ لحاظ صرف قرابت داری کا کرو، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. میرے راستے میں نہ آؤ، میرے راستے میں بند نہ باندھو، میرے راستے میں روڑے نہ اٹکاؤ. میں دعوت کا میدان کر رہا ہوں، مجھے میرا کام کرنے دو، تم اپنا کام کرتے رہو. مشرکین مکہ نے کون سی کمی کی اپنا کام کرنے سے؟ مختلف کمیٹیاں بنائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائیں، آپ کو پتھر مارے، آپ کو جتنی اذیتیں دے سکتے تھے. ایک وقت میں 2 بیٹیوں کو طلاق دے کے گھر میں بھیج دیا اور 3 سال تک شیب ابی طالب میں بند کر دیا. صحابہ کرام پر ظلم کی انتہا کر دی. حضرت بلال، حضرت سمیہ، آل یاسر، سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں. نبی اکرم سے فرمایا کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن قرابت داری کا لحاظ صرف کرو. اور شیعہ نے اس سے پتہ کیا لیا؟ شیعہ نے کہا کہ مجھے تجھ سے اور تو کچھ نہیں چاہیے، کم از کم میرے رشتوں کے ساتھ تو محبت قائم رکھو، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو،
اور رشتہ داروں میں جب گنتی کرنے لگے تو کوئی رشتہ دار ہی نہیں ملا سوائے اتنے سے رشتہ دار. یہ تو معلوم ہے نا, 5 تن پاک. اب شیعہ کی تفسیریں آپ اس جگہ دیکھیں, وہ کھینچ تان کے گسیٹ گساٹ کے کہیں نہ کہیں سے 5 تن پاک لے آئیں گے. کہیں گے کہ حضرت فاطمہ, حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین, ان سے 5 میں تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم, علی مرتضیٰ, فاطمہ الزہرا اور حسنین, ان سے محبت کرو. اللہ کے نبی کے کلمات کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, کوئی معاوضہ کسی قسم کا مطالبہ نہیں کرتا, الا المودہ فی القربہ, میرے قرابت داروں سے محبت کرو. اور جب گنتی کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں جبکہ قرآن کریم کے نزول اور تاریخی روایات شاہد ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اور جس وقت یہ سورہ شورى نازل ہوئی ہے, اس وقت تک حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کا ابھی نکاح بھی نہیں ہوا. جس کو 5 تن بنایا ہے ان کا ابھی نکاح نہیں ہوا, اور آگے بچے تو 2 نہیں میں ہوئے نا, حضرت حسن اور حسین ان میں سے پیدا ہوا. اور یہ 5 تن کی گنتی کرتے وقت ان کو بھی شامل کر رہے ہیں, جبکہ ان دنوں جن دنوں یہ صورت نازل ہوئی اور خاص یہ آیت نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں, ابھی تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ابھی نکاح بھی نہیں ہوا. اب کیسے فٹ کریں گے حضرت حسن اور حسین؟ جو آج پیدا ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے جمع, اسے معلوم ہے کہ جگہ جگہ ہمارا وہ پنجہ چل رہا ہے, پنجہ مارو اور اس کو بھی اپنی مرضی کی آیت کا ترجمہ کر کے رکھ لو. یہ قرآن کریم ہے, یہ کسی کے گھر کی کھیتی نہیں ہے کہ جس کو جیسے چاہے مرزائی اپنی طرف کھینچ کے کچھ لے جاتے ہیں, شیعہ اپنی طرف لے جاتے ہیں, بریلوی اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں. قرآن کریم کو قرآن کریم رہنے دیں, یہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں اپنی طرف سے پھانے نہ لگائیں. قرآن کریم کا جو مقصد صحیح تر ہے وہ صحابہ کرام بہتر سمجھتے ہیں, یا آج کا کوئی میں اور آپ جیسا یا کوئی شیعہ؟ صحابہ بہتر سمجھتے ہیں یا ہم؟ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر, اور ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ شخص ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی, مشہور ہے نا وہ دعا, اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. اے اللہ اس عبداللہ کو, اس ابن عباس رضی اللہ عنہما کو, اس کو کتاب کا علم دے اور دین کی سمجھ عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ترجمان القرآن مانا گیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے سب سے جو معتبر تفسیر شمار ہوتی ہے وہ حضرت ابن عباس کی ہے علل کل. لیکن کبھی کبھی کہیں کہیں کوئی بات ایسی بھی ہے, کیونکہ حضرت ابن عباس آخر انسان ہی تو تھے, ان سے چوک ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کہیں کہیں کوئی باتیں ایسی ہیں کہ وہ حضرت ابن عباس کی بھی قبول نہیں کی گئیں. دوسری طرف صحابہ کی کثرت ہے جو کہ دوسرا معنی, لیکن بہت شاذ و نادر مسائل ہیں. اکثر مسائل میں جو تفسیر حضرت ابن عباس سے مروی ہے وہی حرف آخر ہوتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ معنی کیا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ تم سے میرا کوئی مطالبہ نہیں سوائے اس کے کہ قرابت داری کا لحاظ کرو اپنے لیے, کہ میں تمہارا قرابت دار ہوں. کچھ خاندانوں کا میں ڈائریکٹ رشتہ دار ہوں اور کچھ خاندانوں کا میں داماد لگتا ہوں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے داماد کی بھی رشتہ داری ہوتی ہے نا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے قرابت داروں کا اتنا خیال کریں یا نہ کریں, داماد کا بہت زیادہ کرتے ہیں. اور وہاں ایسی باتیں ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یقیناً داماد ہونے کے حوالے سے لوگوں کا رویہ بدلا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں اور کافر ہیں اور مسلمانوں کے مقابلے میں جنگ میں آنے والے بڑے سپہ سالار ہیں,
لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا تو ساتھ ہی اس آدمی کا زور ٹوٹنا شروع ہو گیا اور بالآخر اسلام لے آیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہو گئے، لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے بعد کہ اب تو ہمارے وہ داماد ہو گئے، دشمنی کا زور ٹوٹ گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ صاحب، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، ابو سفیان کے بیٹے ہیں، معاویہ بن ابو سفیان معروف ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ نہیں، بہت سارے واقعات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان میں شادی کی، خاندان پورے کا پورا مسلمان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاندان کی لڑکی سے شادی کی، پورے کے پورے خاندان کا کفر ٹوٹ گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، ان کی شادیوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں۔ بعض لوگ تو بڑی لاپرواہی سے، بعض کافروں نے، بعض بدبخت قسم کے مسلمانوں نے کچھ باتیں کہیں کہ اتنی شادیاں کیوں کی، کیا کیا، وہ کیا، ایک مستقل الگ سے موضوع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شادی میں بہت زیادہ مصلحتیں تھیں دین کی۔ آپ نے کوئی اپنے جوانی کے جوش میں شادیاں نہیں کی، نہ دولت کے جوش میں کی۔ ہمارے تو رواج ہوتا ہے نا کہ پیسہ زیادہ ہو گیا تو کہا چلے ایک شادی اور کر لیتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت بے شمار ہے، شادی ایک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہیں، بھرپور جوانی میں 50 سال کی عمر تک شادی ایک رہی، اور وہ بھی کس عورت سے ہے؟ جو کنواری نہیں، بیوہ ہے۔ 50 سال کے بعد وہ خاتون فوت ہو گئیں، اور اس کے بعد آپ نے دوسری شادیاں مختلف مصلحتوں سے کی۔ یہ ایک طویل موضوع ہے، اور ہماری کتاب سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک مستقل آخر میں چیپٹر ہے، جس میں پوری تفصیل بیان کی گئی کہ کس کس بیوی کی شادی میں کیا کیا مصلحتیں تھیں۔ کبھی کسی کو موقع ملے تو کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری دونوں طرف سے پورے خاندانوں میں رکھی۔ آپ نے فرمایا مجھے صرف اتنا چاہیے کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، رشتہ داری کو مانتے ہوئے میرے راستے میں روڑے تو نہ اٹکاؤ، ورنہ یہ کہ حسین سے محبت کرو، حسن سے محبت کرو، اس سے محبت کرو، رضی اللہ تعالی عنہم، ان سے ہماری ویسے ہی محبت ہے۔ آپ محبت کرتے ہیں یا نہیں حسنین سے؟ بڑی تھوڑی آواز آئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا، علی رضی اللہ عنہ، وہ تو صحابہ کرام ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان خاندان نبوت ہے۔ صحابیت کا درجہ پھر الگ ہے، وہ خاندان فرد، ان سے ہماری محبت کیوں نہ ہوگی؟ اور ہمیں وہ چوکے دینے کی کیا ضرورت ہے کہ جی ان کی محبت کے لیے آیت آئی ہے، جبکہ اس آیت کا ان سے تعلق نہیں، ان کی ولادت سے پہلے کی آیت ہے کہ سیٹ گساڑ کے لے جائیں گے جی، ان کی محبت کا یہاں ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اپنی اس دعوت و ارشاد کے معاوضے کے طور پر تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف قرابت داری کا خیال۔ اور انہوں نے قرابت داری کا خیال کیا؟ کوئی خیال نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے وہ جتنی کوششیں کر سکتے تھے وہ کرتے رہے، لیکن اللہ نے اپنے دین کو دنیا میں پھیلانا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ملتے گئے ایک ایک کر کے کہیں نہ کہیں۔ اب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے خاندان والوں سے آپ کی کیا قرابت تھی؟ کوئی قرابت نہیں، وہ یہودی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے نتیجہ۔ لوگ آئے مسلمان ہو کے، قبائل کے قبائل، فوج کی فوج، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں مسلمان ہوئیں، لیکن قریش نے اپنے طور پر کوئی کمی نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، جو آدمی کوئی نیکی کرے، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، تو ہم اس کی نیکی میں حسن بڑھا دیتے۔
اگر کوئی آدمی خلوص دل سے نیکی کرتا ہے تو ہم اس کی نیکی میں حسن بڑھا دیتے ہیں. اب نیکی میں حسن بڑھانا کیا ہے؟ ایک نیکی کرے ہم اسے اسی طرح کی اور نیکی کرنے کی توفیق دیتے ہیں. بڑھنا شروع ہو گیا نا کام. اور برائی والے کو ایک برائی کرتا ہے پھر دوسری کرتا ہے، اس کا برائیوں کی طرف ہاتھ بیٹھ جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک گناہ کرتا ہے بندہ، ایک گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اس کے دل پر کالے رنگ کا لگ جاتا ہے. گناہ کرتا رہتا ہے، نقطے لگتے رہتے ہیں، بالآخر کیا ہوگا؟ دل کالا ہو جائے گا، گناہ پہ گناہ کیے چلے جائے گا، اسے احساس بھی نہیں رہے گا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. اس کے برعکس اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو آدمی نیکی کرتا ہے ہم اس کی نیکی میں حسن بڑھا دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے نیکی کی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، نیکی پہ نیکی کرتا چلا جاتا ہے. ان اللہ غفور شکور، اللہ معاف کرنے والا اور شکور لوگوں کی نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے. مشکور کا معنی جو قبول کیا گیا، سائن مشکورہ کہتے ہیں نا. حجن مبرورن و ذنبا مغفورن و سائن مشکورن، حج مقبول اور گناہ معاف کیا گیا، و سائن مشکور، صحیح قبول کی گئی. اللہ نے فرمایا کہ میں بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور لوگوں کے کاموں کو قبولیت کا شرف عطا کرنے والا ہوں، شکر کرنے والا ہوں. شکور کا معنی ایک تو شکر کرنا ہمارے ہوتا ہے نا، کسی کو تھینکس کہنا یا شکریہ کہنا، اب اللہ اس کا ہمارے لیے کیا کرے گا؟ ہمارے عمل کو شرف قبولیت سے وہ نواز دے. یہی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے عمل کے لیے، جیسے کہتے ہیں کہ ہم قدر کرتے ہیں، یہ شکور بمعنی قدردان ہے کہ اللہ ہمارے اعمال کا قدردان ہے. جتنے عمل کریں گے وہ ان کو ضائع نہیں کرتا بلکہ محفوظ رکھتا ہے، اور اس کا ہمیں اچھا بدلہ آخرت میں عطا کرے گا. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال ہے جی. کسی کی بیوی یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جو بیوی تھی وہ انتقال ہونے کے بعد دوسری شادی کیے تھے، آپ پہلے سیرت پڑھیے پھر شادی کیجئے، تو کیا اس کے لیے کیا پہلے سیرت پڑھیے کریں؟ ہاں، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا انتقال ہونے کے بعد پھر 2 3 4 زیادہ کیے، جب تک وہ موجود تھی اس وقت شادی نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی کو مرنے دیا جائے. جی، وہ کہنے کا مطلب یہی لگتا ہے کہ پہلی کو مرنے دیا جائے پھر 9 کی جائے. اب ہمارے لیے تو 9 ہیں نہیں، ہمارے لیے تو زیادہ سے زیادہ 4 ہیں. فائدہ تو ختم ہو گیا نا یہی. بہرحال وہ کوئی یہ تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر آدمی زیادہ شادیاں کرے ہی، لیکن اگر کوئی کرے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلی مرے اور اس کے بعد دوسری کرے. وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پیار تھا کہ آپ نے جب تک وہ زندہ رہیں کوئی دوسری شادی نہیں کی. اتنا پیار، اتنا تعلق، ہر کوئی آج تو کہتا ہے نا کہ ہم اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے ہیں. آپ واقعی سیرت پڑھ کے دیکھیں، نہ ایسی عورت بیوی ملے گی جو حضرت خدیجہ جیسی ہو، اور نہ کوئی ایسا شوہر ملے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو. ان کا تعلق بالکل انوکھا تھا. فوت ہو جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چونکہ کنواری بھی تھیں اور سب سے چھوٹی بھی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیاری بھی تھیں، کہتی ہیں کہ مجھے کبھی کسی پہ اتنا غصہ نہیں آیا جتنا قریش کی بوڑھیا پہ آتا تھا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ مراد کہتے ہیں کہ مجھے جتنا خدیجہ رضی اللہ عنہ پر غصہ آتا تھا کسی اور پر نہیں آتا تھا. پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ کھانا پکایا یہ فلاں عورت کے پاس لے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ وہ خدیجہ کی سہیلی ہے.
کوئی چیز اچھی مل گئی، یہ فلاں کے پاس کیوں، وہ خدیجہ کے رشتہ دار ہیں، قدم قدم پر ان کے فوت ہو جانے کے بعد میں نے اتنا خدیجہ کا نام سنا کہ مجھے اب ان پہ غصہ آنا شروع ہو گیا۔ اب اتنا پیار کہاں، آج تو یہ مرا اور کل دوسرا دن نظر آتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاتون کہتی ہیں کہ سیرت پڑھو، تو پھر سیرت تو یہ بتا رہی ہے کہ پہلے اتنا پیار رہے میاں بیوی میں، اور اس کے بعد جب وہ فوت ہو جائے تو پھر دوسری شادی کی جائے، جبکہ قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کو اجازت ہے 2 3 4 شادیاں کریں، اور اگر عدل کر سکیں تو، اگر نہیں تو پھر کیا کریں، پھر ایک ہی پہ رہیں، وہی بہتر ہے تاکہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کر سکیں۔ ایک مرتبہ ہم نے یہاں ایک پرچہ بانٹا تھا کچھ عرصہ پہلے جامع الکبیر میں، دوسری شادی کے عنوان سے۔ دوسری شادی یعنی پرچے کا کچھ مفہوم یا مضمون یہ تھا کہ دوسری شادی کرنے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کی جا سکتی ہے، جائز ہے، نہ کسی مرد کو اس کے خلاف بولنا چاہیے نہ کسی عورت کو، جائز ہے، جو ضرورت مند ہے کرے۔ لیکن یہ کہ پہلے بچہ نہیں ہے، پہلی بیوی بیمار ہے، تندرست نہیں ہے، یا کوئی حاجت ضرورت ہو، یہ میں نے درس میں بھی کلمہ کہا ہے کہ پیسے زیادہ ہو گئے تو دوسری شادی کر لو، یہ کوئی کھیل تھوڑا ہے۔ دوسری شادی کرنے کے لیے کوئی حاجت ہونی چاہیے، کوئی مصلحت ہونی چاہیے۔ پرچہ بانٹ دیا، اور پرچہ بانٹنے والے ہمارے ساتھی تھے، بنگلور سے ان کا تعلق تھا، تو پرچہ بٹ گیا، اگلے جمعے پرچی آ گئی، کہا کہ اتنی پرچیاں، یہ صاحب نام بھی لکھا، یہ صاحب اتنی پرچیاں بانٹ رہے ہیں، آج تک انہوں نے اپنی دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دوسری شادی کے لیے سیرت پڑھے اور پھر شادی کرے۔ کتنے لوگ ہیں وہ کبھی کبھی شکایت کرتے رہتے ہیں، یہ داڑھی رکھنا شروع کیا ہے تو بیوی کہتی ہے کہ نہیں رکھو، کیوں؟ پہلے ساری باقی کی سنتیں پوری کرو پھر داڑھی رکھنا، یہ بھی سنا ہوگا آپ نے۔ تو یہ خواتین کی طرف سے پتہ نہیں کس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں۔ ہندوستان میں جب چھٹی جاتے ہیں، گھر کے قریب کوئی مسجد اپنی نہیں ملتی، کیا شرکیہ مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر یہ معلوم ہو کہ امام صاحب مشرک ہیں تو ان کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ مشرک کا تو اپنا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، تو دوسروں کی نماز ان کے پیچھے پڑھی کیسے؟ اگر پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے، نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میں فیض احمد سفر پر جا رہا ہوں، آپ سب لوگوں سے دعا کی درخواست ہے، سب لوگ ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو بخیر مکمل کرے، اللہ تعالیٰ سفر میں بھی خیر و عافیت سے رکھے، اور ویسے بھی تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کسی موقع پر 2 نماز ایک ساتھ ادا ہو سکتی ہیں، اور کون کون سی نماز ہیں جو ادا ہو سکتی ہیں؟ ظہر اور عصر اکٹھی ادا ہو سکتی ہیں، اور مغرب اور عشاء اکٹھی ادا ہو سکتی ہیں۔ فجر نہ عشاء کے ساتھ لگ سکتی ہے نہ ظہر کے ساتھ، یعنی یہ 2 نمازیں اکٹھی ہیں، ظہر عصر اور مغرب عشاء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا اکٹھے پڑھنا ثابت ہے، حتیٰ کہ بغیر سفر کے، بغیر بارش کے، بغیر کسی عذر کے مدینہ منورہ میں ہوتے ہوئے آپ نے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء یہ اکٹھی کر کے پڑھی، اور یہ صرف اس لیے تھا کہ اگر امت کو کبھی ضرورت پیش آئے۔ حضرت ابن عباس سے غالباً پوچھا گیا کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے ایسا کیا، تو فرمایا امت کی آسانی کے لیے، کہ اگر امت کے کسی فرد کو کبھی ضرورت پڑے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ ہمارے یہاں مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، پچھلے دنوں بارشوں میں نمازیں کہیں کہیں پڑھی گئیں، جمع بین الصلاتین، تو ادھر ادھر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں، جی کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر، بغیر بارش، بغیر سفر کے پڑھ دی، تاکہ عذر آ جائے۔ اب بارش عذر ہے یا نہیں؟ پھر بڑی شرطیں ہمارے یہاں لگائی جاتی ہیں کہ بارش ایسی ہو، ایسی ہو، ایسی ہو۔ بارش ہے، اگر ہو رہی ہے تو نماز جمع کر سکتے ہیں۔ جوتوں کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جوتوں کے ساتھ ایک نہیں، اکثر نمازیں ان کی جوتوں سمیت ہوتی تھی۔
ایک دفعہ کا واقعہ جو مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جوتوں سمیت شروع کی، صحابہ بھی جوتوں سمیت تھے، اور نماز کے دوران آپ نے جوتا نکالا اور ایک طرف رکھ دیا۔ صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی نکال کے ایک طرف رکھ دیا۔ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب لوگوں کے جوتے اترے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کو پہلے معلوم تھا کہ سب جوتے پہنے ہوئے تھے، تو دیکھتے جیسے ہی دیکھا کہ جوتے اترے، پوچھا کہ تم نے جوتا کیوں اتار دیے؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا اور ہم نے بھی اتار دیا۔ ان لوگوں میں اطاعت کا جذبہ آپ دیکھیں کتنا ہے، کوئی وجہ معلوم نہیں، کچھ نہیں، دیکھا کہ آپ نے نکال دیے، انہوں نے بھی نکال دیا۔ تو فرمایا کہ مجھے تو جبرائیل نے آ کے بتایا تھا کہ آپ کے جوتے میں کچھ کوئی علائش لگی ہوئی ہے، تو میں نے اتار دیا تھا۔ یہ حدیث واضح طور پر، واقعہ صحیح حدیث میں موجود ہے، واضح طور پر بتا رہا ہے کہ صحابہ جوتوں سے نماز پڑھتے تھے، آج بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جوتا صاف پاک ہونا چاہیے۔ اب جوتے کے ساتھ پاک کا لفظ لگاتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے، لیکن اگر جوتے کو پاک رکھا گیا ہو، جوتے کا چمڑا صحیح معلوم ہے، تو وہ پاک ہی ہوتا ہے۔ اب آپ باتھ روم سے نکلیں، اور باتھ روم بھی وہ جو کہ مسجد کا، یا بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جو راستے میں عمرہ کرنے جاتے جاتے راستے میں باتھ روم ہوتے ہیں، وہاں کسی باتھ روم سے آپ نکلیں تو کیا اس جوتے کو لے کے مسجد میں جا سکتے ہیں؟ گندی جگہ، حتیٰ کہ وضو والی جگہ بھی نیچے سے گندی ہوتی ہے۔ اگر جوتا صاف پاک ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھے اور اس کے ساتھ اور بندے شریک ہو جائیں، اب پتہ نہیں کہ وہ فرض ادا کر رہا ہے، سنت ادا کر رہا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے سے کوئی آیا، اس نے اس کو ہاتھ لگایا اور اس کی دائیں طرف کھڑا ہو گیا، یہ آدمی اس کو جماعت کرا دے، چاہے وہ فرض پڑھے چاہے وہ جو بھی پڑھے، یہ اپنی نماز پوری کرے، لیکن ایسے کہ جیسے یہ امام ہو گیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور راستوں میں آپ دیکھتے ہیں، یہاں مسجدوں میں آپ دیکھتے ہیں عموماً، ہمارے پاک و ہند میں تو دوسری جماعت ایک مسئلہ بن گیا نا بہت بڑا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی آیا مسجد میں آیا تو فرمایا کہ کوئی آدمی صدقہ کرے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے تاکہ اس کی جماعت ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلا کے دوسری جماعت کروائی کہ ضرورت کے تحت ایک آدمی کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ ہمارے یہاں مسجد میں تختی لگا کے رکھی ہوتی ہے، یہاں دوسری جماعت کرانا منع ہے۔ میرے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپریشن ہے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے آپریشن کو کامیاب کرے، ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور کسی دوست کو کہتے ہیں کہ کینسر ہو گیا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ کینسر کوئی ایسا نہیں ہے کہ لکھتے ہوئے ایسے لگتا ہے جیسے گھبرائے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے کوئی بیماری لا علاج نہیں، لہذا آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا عطا فرمائے۔ یہ کوئی نیا سا سوال ہے، کہتے ہیں کہ کرکٹ کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ اب پتہ نہیں مجھ سے سکور پوچھا ہے یا کچھ لوگ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، حضرت عائشہ والی حدیث بیان کرتے ہیں۔ اب جمعے کی نماز ہو رہی ہے اور کرکٹ کھیلا جا رہا ہے، کھیلنے والے بھی کھیل رہے ہیں، دیکھنے والا بھی دیکھ رہا ہے، اور حدیث بیان کریں حضرت عائشہ کی، ایسے آدمی کو تو شرم آنی چاہیے یا نہیں؟ جمعہ ہو رہا ہے اور کرکٹ چل رہا ہے، کھیلنے والے کھیل رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، نہ وہ جمعہ پڑھ رہے ہیں نہ یہ جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ کہاں حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا وہ حبشیوں کا گتکا کھیلنا مسجد کے اندر باہر بھی نہیں، اور کہاں یہ آج کا ہمارا کھیلوں کا سسٹم؟ کھیل کو منع کہنے کی بات الگ ہے، ہمارے یہاں کھیلنے کے انداز ایسے آگے ہیں کہ اس میں بے دینی کی طرف آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ کو ملیں گے کوئی دو ایک آدمی نظر آ گئے، کوئی انڈیا کے کرکٹ گیم میں سنا ہے کوئی داڑھی والا ہے، پاکستان میں کوئی ایک دو ہے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک دو آدمی صحیح ہیں، دیندار ہیں، اس کام کو کھلا چھوڑ دیا جائے۔ اب پتہ نہیں وہ بیچارے کیسے ان لوگوں میں گزارا کرتے ہوں گے، اتنا وقت ضائع کیا جاتا ہے اس طرح کی گیموں میں۔ آپ بیٹھ کے کوئی قرآن پڑھیں، کوئی حدیث پڑھیں۔ گیموں والوں کو اتنا شدائی دیکھا گیا ہے کہ
کہ وہ آفس سے چھٹی کر لیں گے، آفس سے چھٹی کر کے گھر بیٹھ کے کرکٹ دیکھ رہے ہیں، کوئی فٹ بال والا ہے وہ فٹ بال دیکھ رہا ہے، کوئی کسی والا ہے. ہر کام کو ایک حد کے اندر رکھنا چاہیے. اور اگر کوئی گیم باپردہ طریقے سے باپردہ یعنی پورے لباس سے، اچھے لباس سے ہے، کھیلنے میں دین کا نقصان بھی کوئی نہیں ہے، تو اس کی گنجائش نکلتی ہے. نماز تہجد 2 رکعت روزانہ پڑھ سکتے ہیں. اب نماز تہجد 2 رکعت سے لے کے 10 رکعتوں تک، اور پھر ایک وتر کو تو شامل کرنا ہی کرنا ہے ہر حال میں. اب 2 توفیق ملے، 4 6 8 10، اور اگر 10 ہو گئی تو تہجد مکمل ہو گئی. کم جتنی رہ جائے کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ یہ پروگرام اپنے فیڈ کر چکے ہیں اپنی میموری میں کہ 2 ہی پڑھنی ہیں، تو یہ صحیح نہیں. وہ تہجد شمار نہیں، نفل شمار ہو جائے گا. عام تہجد کا معنی ہے کہ 11 پڑھیں، کبھی کم ہو گئی کوئی بات نہیں، 9 ہو گئی، کبھی 7 ہو گئی، 5 بھی ہو گئی. لیکن یہ کہ آپ طے کر لیں کہ 2 پڑھنی ہیں، تہجد 2 رکھتے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ نساء پڑھتے وقت کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ آج اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری ساری عمر قل ہو اللہ سے گزر گئی، اس لیے وہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ سورۃ البقرہ، آل عمران، نساء کیسے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد شروع کی اور تلاوت کرنا شروع کیا، اور تلاوت کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے آپ یہ صورتیں پڑھتے جا رہے ہیں. صحابی نے کہا میں سمجھا کہ اب رکیں گے، اب رکیں گے، اب رکیں گے. آپ اتنی لمبی تلاوت کرتے گئے. تو یہ نہیں ہے کہ 11 رکعتوں میں اب اتنا ہی پڑھا ہوگا تو پڑھا ہی نہیں جا سکتا. یعنی شروع میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تازہ فریش ہے، تو اس وقت زیادہ تلاوت کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد پڑھنا، پاؤں کا سوج جانا اور اس سے خون کے ریشے پھوٹ آنا، یہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. لہذا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ علاقائیت کی بنیاد پر کوئی ادارہ قائم کیا جائے اور کسی خاص علاقے کے مسلمانوں کے فلاحی امور پر کارکردگی انعام دی جائے، جبکہ دوسرے علاقے کے مسلمان موجود ہوں. ایک آدمی کو اپنی طاقت کی حد تک ہی مکلف کیا جا سکتا ہے. ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں کچھ اتنا کام کروں کہ میرے گاؤں والے جو ہیں وہ میری خدمات سے فائدہ اٹھائیں، کافی ہے. اللہ نے توفیق دی تو گاؤں کے ساتھ جو ملتے جلتے گاؤں ہیں اپنی خدمات کو وہاں تک بڑھا لے. اللہ مزید توفیق دے تو علاقائی سے مراد آپ سمجھتے ہیں، یعنی پورے ایک صوبے میں اپنی خدمات، اور کل کو اللہ توفیق دے تو پورے ملک میں. تو جتنا کسی کے پاس توفیق ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے. کیا کسی ہندو عورت کو مسلمان بنا کر اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. اسے مسلمان بنائیں اور پھر نکاح کریں. اب یہ نہیں کہ پہلے نکاح ہو جائے اور بعد میں مسلمان کرتے رہیں. ہندو عورت سے نکاح نہیں ہوتا، کرسچن اور یہودی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن وہ کرنا نہیں چاہیے. البتہ ہندو، سکھ اور دوسری جتنے بھی غیر قومیں ہیں ان سے نکاح ہوتا ہی نہیں. نہ مرد کا عورت سے ہوتا ہے، نہ عورت کا مرد سے ہوتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. میری بیٹی جدہ میں ہوتی ہے اور میں دمام سے اس کے گھر جا کر 1-2 روز رہ کر عمرہ کے لیے جانا چاہوں تو کیا کروں؟ آپ کنسیشن کے چکر میں رہتے ہیں ہر جگہ، یہاں بھی کنسیشن، وہاں بھی کنسیشن. اب یہاں سے حرام باندھ کے جائیں، جدہ والے داماد کو ساتھ لیں، بیٹی کو بھی ساتھ لیں. اگر وہ نہیں جاتے تو آپ جدہ اتریں گے تو جدہ اتر کر مکہ جانا کوئی مشکل ہے؟ اگر ان میں سے کوئی نہیں جا سکتا تو ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں. آپ پہلے عمرہ کریں، پھر بیٹی کے گھر 2 دن نہیں، آپ 2 ہفتے رہیں، 2 مہینے رہیں، کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ غلط کام نہیں کہ آپ یہاں عمرے سے جائیں اور 2 دن وہاں رک کے وہاں سے حرام باندھ کے جائیں. آپ اگر اس طرح کرتے ہیں تو آپ کو بیٹی کے گھر میں رکنے کے بعد تازہ دم ہو کے طائف جانا ہوگا، وہاں سے حرام باندھیں اور عمرہ کریں. ایام حیض میں وضو کرنا کیسا ہے؟ ایام حیض میں ظاہر ہے کہ نماز تو ہے نہیں، اور طواف نہیں، نماز نہیں. وضو کی حیثیت کیا ہوگی؟ اگر کوئی عورت صرف ہاتھ منہ دھوتی ہے، پاؤں بھی دھو لیتی ہے، کلی بھی کر لیتی ہے، اس کو ترتیب کے ساتھ جیسے وضو کیا جاتا ہے
سارا کرتی ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اب اس سے کہے کہ اب میں نے وضو کر لیا ہے تو نماز بھی پڑھ لوں، تو وہ تو نہیں ہوگا نا، یعنی یہ وضو شمار نہیں ہوگا، لیکن ایسا کر لینے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ کیا ہم کوئی بھی کتاب لے کر خواب کی تعبیر دے سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم کی کتاب ہے۔ خواب کی تعبیر کا مسئلہ جو ہے نا، وہ اصل میں بڑا اسپیشل سا مسئلہ ہے، اس کا نہ تو کوئی طے شدہ علم ہے کہ آدمی سیکھ لے، یہ ایک اللہ رب العزت کی دین ہے، جس کو چاہے دے۔ صحابہ کرام میں سے بعض لوگ اور پھر تابعین میں سے خاص طور پر امام ابن سیرین، محمد بن سیرین معروف ہیں خوابوں کی تعبیر کے سلسلہ میں، لیکن ان کی کتاب کا معنی بھی یہ نہیں کہ جو خواب کسی نے اس طرح کا دیکھا تو آپ اسی طرح کی تعبیر کر دیں۔ ان کو اللہ رب العزت نے کیا سکھلایا تھا، کس طرح کیا تھا، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ کسی کی تعبیر کو دیکھ کر آپ وہ دوسرے پر فٹ کر دیں، کیونکہ تعبیر بیان کرنے والا سامنے سنتا ہے، اس سے کیا کیا معلومات پوچھتا ہے، اس کے نتیجے میں پھر جا کے وہ تعبیر بتاتا ہے۔ بادشاہ نے ایک چیز دیکھی، اس کی تعبیر اور ہے، وہی چیز ایک غریب آدمی نے دیکھی، اس کی تعبیر اور ہے، تندرست آدمی دیکھتا ہے اور ہے، بیمار آدمی دیکھتا ہے اور ہے، لہٰذا اس کو قاعدہ کلیہ نہیں بنانا چاہیے۔ کیا سود کی رقم عام چیریٹی ہاسپٹل میں دے سکتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ مریضوں کو حرام کھلائیں؟ سود کی رقم، سود حرام ہے یا نہیں؟ اور مریض مسلمان ہے، مسلمان کو آپ حرام کھلائیں گے اس طرح سے؟ یہ سود کے لیے خاص جگہ مقرر کی گئی کہ کسی کا سود اتار دیں، یا گلیاں، نالیاں، لیٹرینیں، پبلک کام جو ہیں ان کاموں میں یہ پیسہ لگا دیں، اور کوئی کہتا ہے کہ سود سے کسی غریب لڑکی کی شادی کرا دیں۔ اب شادی جیسا اتنا بہترین اسلامی پروجیکٹ ہے، وہ سود سے شروع کروانا چاہتے ہیں، تو ان کاموں میں ذرا اہتمام سے کام لیں۔ اسلام پھیرنے سے پہلے ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں؟ پتہ نہیں کیا چیز پڑھ سکتے ہیں، درود شریف ہے یا کوئی اور دعا ہے؟ اگر کوئی اور دعا ہے تو کوئی دعا چاہے جتنی مرتبہ پڑھیں، اسلام پھیرنے سے پہلے دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ میرا بھائی میرے مال کو کسی نہ کسی طریقے سے ہڑپ کر لیتا ہے، تو کیا میں بھی اس کا مال ہڑپ کر لوں؟ یہ اچھا نسخہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میری پھوپھی فوت ہو گئی ہیں، ان کے لیے دعا کریں، جن کی بھی یہ پرچی ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پھوپھی کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور بھی جو کوئی عزیز اور رشتہ دار کسی کا گزر گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، جو کسی بھی طرح سے مالی، مادی، روحانی، جسمانی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ زور سے کہیں ذرا، میں دور ہوں۔ یہ زبیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کے کوئی رشتہ دار ہیں آج صبح انتقال کر گئے ہیں، تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیاں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ شیخ آپ دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، جو مقتدی ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں وہ پیچھے ہٹ کے رہتا ہے، سب برابر ہونی چاہیے۔ یہ ایک رواج ہے کہ امام سے مقتدی 2 انچ پیچھے ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ نشانی کے پتہ چلے کہ ان میں سے امام کون ہے، اگر کسی کو ہوش ہے تو وہ گھوڑے میں اور دلہا میں فرق کر سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ دلہا کو صحرا باندھا ہوا ہے اور گھوڑے کو بھی صحرا باندھا ہوا، تو ٹھیک ہے دونوں کو صحرا باندھ دیا، لیکن گھوڑے اور دلہا میں فرق تو لگتا ہے۔ اسی طرح یہاں امام بائیں طرف والا ہوگا، یہ طے ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ آئے تہجد کے واقعہ میں، جماعت کے سلسلہ میں بھی وہی ہے کہ جماعت نفلی ہو سکتی ہے، اکیلا آدمی کھڑا ہو دوسرا کے مل جائے وہ جماعت کرا دے پہلے والا، تو وہ آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں
اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں سویا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری اس گھر میں تھی. تو رات ایک وقت آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, جا کے وضو کیا اور آ کے نماز پڑھنا شروع کر دی. کہتے ہیں کہ میں بھی نکلا, وضو کیا اور آ کے آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا, اس طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے پکڑا یا گردن سے پکڑا اور گھما کے دائیں طرف لا کے کھڑا کر لیا. امام جو ہے وہ بائیں طرف ہوگا, مقتدی دائیں طرف ہوگا, اور اگر صف ہیں تو ان کو برابر کھڑے ہونا چاہیے. اب پیچھے دو بندے مقتدی ہو جائیں تو پھر پوری صف پیچھے چلے جائیں. اب اتنی سی صف تو نہیں بنے گی نا, لہذا وہ ایک نشانی بناتے ہیں کہ ہم مقتدی ہیں اور یہ ہمارے امام ہیں. وہ طے ہے پہلے کہ بائیں طرف والا امام ہے اور دائیں طرف والا مقتدی ہے. نفل نماز میں قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے کی گنجائش ہے, لیکن فرض میں ایسا نہیں کرنا چاہیے.